والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبے کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ فرمایا کہ انہیں صرف یہی حکم ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور یہی دین محکم ہے، پکا دین یہی ہے. حضرات محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا. اگر نیت کھوٹی ہے، نیت کے اندر فطور ہے، نیت کے اندر کجی ہے، ٹیڑھ ہے، نیت شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. پھر اتنا جو ہے وہ رمضان المبارک کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل بھی نہ ہو. تو اس لیے سب سے پہلے نیت کو خالص کر لیا جائے، اور نیت جو ہے یہ اس کے بغیر عمل درست نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے، نتیجہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے رمضان المبارک، یعنی پچھلے جمعے کو استقبال رمضان کے بارے میں نے بیان کیا تھا. ہر چیز جو ہے وہ کہ یہ مہمان ہے، تو آج اس لیے میں اگلا جو ہے اس سے آگے شروع کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک یہ مہینہ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا، نجاتوں والا، نیکیوں کی بہاروں والا مہینہ، اس کے اندر ایک مسلمان بہت امیر ہو جاتا ہے نیکیوں کے اعتبار سے، اور
تمام مسلمان مرد و خواتین بلکہ بچے بھی اس کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو ہے سب سے پہلی چیز اخلاص نیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور دوسری چیز کہ شرک سے بیزار رہیے۔ شرک جو ہے یہ اگر دل کے اندر ہے تو پھر بھی رمضان المبارک سے بندہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے جب لوگوں کو شرک کے بارے میں بتایا جائے تو لوگ کہتے ہیں مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا، مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ شرک کا درس دیا جائے، انہیں جو ہے اس کا خطبہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق یعنی یہ بات پکی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی طرف بھی اور آپ کی طرف بھی وحی کی جاتی ہے۔ یہی وحی جو ہے کون سی، کیا کہا جاتا ہے وحی کے اندر؟ کیا کہا گیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے، اور پہلے بھی یہی بات کہی گئی پہلے پیغمبروں کو بھی، کہ اگر آپ نے شرک کیا وَلَا تَكُونَ، یعنی آپ کا عمل جو ہے وہ شرک کے ساتھ ہوا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم آپ کو نقصان والوں میں شامل کر دیں گے۔ یہ کس کو کہا؟ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو ساری کائنات یعنی ساری مخلوق میں سب سے اشرف، وہ جو ہے انہیں مخاطب کر کے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ کے اندر بھی کوئی شرک کا شائبہ پایا جائے گا تو اعمال جو ہیں وہ جتنے مرضی عمل کیے گئے ہوں سارے کے سارے ضائع، سب ضائع۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر اس چیز کا بھی وہ اللہ رب العزت سے کھل کر اظہار کیا جائے کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، پیدا بھی تو نے ہی کیا تھا، نیکیوں کی بھی توفیق عطا فرما دے، تیرے علاوہ میرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، تیرے علاوہ میری نماز روزہ اذکار حج کسی کے لیے نہیں ہے، میری ہر چیز مولا صرف تیرے لیے ہے، میں کسی قسم کا دل کے اندر تو تیرے ساتھ نہ ذات میں نہ صفات میں نہ کسی چیز میں بھی میں کسی قسم کا شرک نہیں کروں گا اور نہ کرتا ہوں۔ الہی تو ہی معبود ہے، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی بیماری دینے والا ہے، بیماری کو دور کرنے والا بھی تو ہے، تو ہی خوشیاں عطا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے جنت سے نوازے گا، تو ہی مجھے اپنا دیدار کرائے گا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب فرمائے گا، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ اور پھر جو ہے ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا، اب یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمان جو ہے کیا ان کے اندر ایمان نہیں ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، تو اس لیے ہم بھی جو ہے وہ آگے عرض کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام، یعنی رمضان المبارک کے اندر سب سے چیز جو مین ہوتی ہے وہ ہے روزہ، تو اب روزہ جو ہے وہ کیسے رکھنا ہے اور اس کا فائدہ کیسے، اس سے کیسے مستفید ہو سکتا ہے بندہ؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، صرف اللہ کی رضا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف، اس کے سارے گناہ معاف۔ لیکن شرط کیا ہے ایمان؟
اب جو ہے ایمان، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لو، اے ایمان والو ایمان لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے وہ احاطہ ہو سکے ہر چیز کا، کہ ایمان لو اس کا مطلب ہے ایمان کو پکا کرو۔ ایمان کے جو تقاضے ہیں، جھوٹ ایمان کے اندر نہیں مل سکتا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کام خراب کرتی ہیں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، کسی کا مال غصب کرنا ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی کو یعنی بے حیائی، فواحش، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں چھوڑ کر جو ایمان کا تقاضا ہے ان چیزوں کو پورا کرنا، پھر روزے کا جو ہے وہ پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی چیز کے ثواب کی نیت سے یا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور روزہ جو ہے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے، باقی سب کی 10 گنا، اور یہ یعنی ایک نیکی بندہ اگر کرتا ہے تو اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ 10 نیکیوں کے بر من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا بڑھ کر جہاں اسے ملتا ہے۔ لیکن فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے ہی لیے ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بے شمار انگنت یعنی بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے اس رمضان المبارک سے پہلے ہی ابھی ہمارے پاس ہے، اور پھر اگر موقع نہ ملے تو رمضان میں یہ دعا کی جائے اللہ سے کہ اے اللہ، اے مولا کریم، مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے والدین کو، میری اولاد کو۔ اس رمضان المبارک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین پر جو تو نے انعام کی، نعمت کی، جو اس پر مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی کہ جس سے تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کے اندر خیر رکھ دے، یعنی جب میں مروں یا دنیا میں ہی رہوں مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے میری اولاد، اور والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، اپنے لیے بھی یہ دعا کرے انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں صرف تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تجھ ہی سے، کیونکہ اور کوئی سننے والا، کوئی مراد پوری کرنے والا، حاجت پوری کرنے والا ہے ہی نہیں، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا سننے والا ہے۔ یا الہ العالمین، تو نے ہی یہ فرمایا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرا بندہ مجھ سے ہی مانگ تو، اے میرے بندے مجھ سے ہی مانگ، جب بھی تو مانگے گا تو میں تیری بات کو سنوں گا، میں تیری دعا قبول کروں گا، اور تجھے اس کا جواب بھی ملے گا، تجھے عطا بھی ہوگی، تجھے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ہوگی، تو جو ہے وہ مانگ اللہ سے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا عمل صالحا، فرمایا کہ اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو توفیق عطا فرما ان نعمت کا شکر ادا کرنے پر جو تو نے ہم پر انعام فرمایا ہے، اور اعمال بھی اچھے کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اور اس ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اسی بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت میں جو ہے وہ مجھے شمار فرما، اس کے اندر شامل فرما دے، رحمت کرم نوازی جو ہے میرے اوپر کر دے۔
वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और मुझे नेक बंदों के अंदर शामिल फरमा दे, यानी रहमत कर, करम फरमा मौला, और मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा, मुझे नेमत पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, मेरे वालिदैन को भी, मेरी औलाद को अच्छा बना दे, मैं तेरी तरफ की तवज्जो कर रहा हूँ, मैं तुझे ही पुकार रहा हूँ, इसलिए कि तूने ही हुक्म दिया है, मेरे अलावा किसी को नहीं पुकारना। मैंने तुझसे वादा किया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह तेरे अलावा और कोई माबूद नहीं है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसके अलावा हजरात मोहतरम, ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इससे बंदा फ़ायदा तब हासिल करेगा जब गुनाहों से पाक हो जाएगा। गुनाहों से पाक होना भी ज़रूरी है। इंसान है, गलती हो जाती है, गलती के बाद इंसान को तौबा करनी चाहिए। एक मुसलमान जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, शर्मिंदा होता है, अल्लाह ताला से वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो वो गुनाहों की जब मुआफ़ी नहीं मांगता तो फिर नेकियां जितनी मर्जी करता रहे बंदा, वो रोज़ा रखता रहे, वो जितने मर्जी सारे रोज़े रखे, नवाफिल पढ़े, तरावीह की नमाज का एहतमाम करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूस जो है दरस वगैरह के अंदर वो शामिल हो, जो मर्जी हो, जब तक गुनाहगार है, गुनाहों से तौबा नहीं करता तो फिर काम खराब है। इसके दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर अपने प्यारे हबीब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमा कर फरमाया, कुल ऐ मेरे कमली वाले, ऐ काली कमली वाले, है काली जुल्फों वाले, ऐ मेरे प्यारे हबीब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दो, कुल इनसे फरमा दीजिए, अनफिको, कि तुम जो भी खर्च करो, तौअन औ करहा, चाहते हुए या ना चाहते हुए, लन युतक़ब्बल मिनकुम, कि मैं हरगिज़, यानी वो हरगिज़ जो है वो कबूल नहीं किए जाएंगे, क़तअन वो कबूल नहीं होंगे, इसलिए इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, इसलिए कि तुम गुनाह कबीरा के अंदर मुलव्विस हो, तुम जो है गुनाहों के अंदर डूबे हुए हो। अब पहले क्या करना होगा? तौबा करनी पड़ेगी। तौबा के बगैर जो है वो इस महीने के अंदर बंदा कुछ भी हासिल नहीं करेगा। यानी वो नमाज पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, कुछ भी करता रहे, पिछला खाता साफ करना पड़ेगा। और फिर जो है जब खाता साफ होगा, अल्लाह ने फरमाया इस तरह तौबा करो कि जिस तरह तौबा करने का हक है, पक्की तौबा करो, फिर तुम बिल्कुल साफ हो जाओगे, ऐसे कि जैसे तुमने कभी जो है वो गुनाह किया ही नहीं है, इस तरह पाक हो जाओगे। और इसके अलावा ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, जुबान दी है, इनका भी इस्तेमाल रमज़ानुल मुबारक के अंदर दुरुस्त करना है। जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक करना है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौला ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमुहु व शराबुहु, कि जो बंदा झूठ नहीं छोड़ता, बेहयाई नहीं छोड़ता, फोहश कलाम नहीं छोड़ता और सारे गुनाह जो हैं वो भी करता है और साथ रोजा रखता है, तो सिर्फ या भूख और प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी बंदे को इस आंख का इस्तेमाल दुरुस्त रखना होगा। ये आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जिनसे छिन जाती है कदर नहीं होती है। ये आंख अल्लाह ने दी है और इस आंख के साथ जुल्म होता हुआ देखें और खामोश रहें, ऐसा भी नहीं करना। इस आंख से किसी गैर महरम को देखे, ऐसा भी नहीं, ये भी नहीं करना। इस आंख के साथ फिल्में देखे बंदा और रोजे भी रखता रहे और तरावीह नमाज भी पढ़ता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। गंदी वीडियोस और गंदी चीजें जो है इस आंख से देखता रहे बंदा और फिर जो है साथ नेकियां भी करे, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी और इस चीज को गुनाहों को छोड़ना होगा। और ऐसे ही कान,
کانوں سے گانے نہیں سننے، تلاوت سننی ہے، ان کانوں سے غیبت نہیں سننی اور سن کر اسے دوسرے کو روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دانتوں کی چار دیواری کے اندر اسے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے تاکہ اسے کنٹرول کیا جائے، اور سب سے بڑی مثال ہی یہ سامنے ہے کہ اسے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اللہ نے خود، تو بندے کو بھی رکھنا چاہیے۔ اب اس زبان سے بندہ گانے بھی پڑھتا رہے، اس زبان سے بندہ بے حیائی والی باتیں بھی کرتا رہے، اس زبان سے فحش کلام کہے، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی ہیں وہ بھی کرتا رہے، اور ساتھ روزے بھی رکھتا رہے، وہ بھی کرتا رہے، ساتھ تراویح بھی پڑھتا رہے، وہ بھی کرتا رہے، ساتھ تلاوت بھی کرتا رہے، تو یہ دونوں چیزیں بھی نہیں چلیں گی یہ دونوں چیزیں۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر مساجد جو ہیں، مساجد الحمدللہ بھر جاتی ہیں، اسی محلے اور ہر محلے سے بندے یہاں سے نکلتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے یہ بندے کہاں سے آ گئے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بندے کہاں چلے گئے ہیں، اعلان کرایا جائے کہ بندے ہمارے واپس کیے جائیں۔ مسجد کے اندر وہ اتنی جگہ جو ہے وہ تل درنے کی بالکل جو ہے رش ہوتا ہے، اور بندے جاتے کہاں ہیں؟ اب حضرات محترم، یہ بندے جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں یہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، سارا سال ہم سب اس کے اندر ملوث کے ہیں، اللہ ہم سب کو سارا سال ساری زندگی جو ہے مساجد کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف، جو شخص، بڑی اہم بات ہے یہ مسجد کے ساتھ لگاؤ یعنی قائل کرنے والی یا مائل کرنے کے لیے آپ کو یہ بڑی اہم حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف نیکی کی بات سیکھنے یا نیکی کی بات سکھانے کے لیے نکلتا ہے اسے مکمل حج جتنا ثواب ملتا ہے، اسے مکمل حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ حضرات محترم، ہر مسجد میں ہوتا ہوگا درس، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، سب مولویوں کو توفیق عطا فرمائے، تو ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ درس جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے، اتوار اور جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، باقی جو ہے مسلسل ہوتا ہے یا کوئی ضروری کام۔ تو رمضان المبارک کے اندر بھی ایک ترتیب بنائی جائے گی، الحمدللہ ہم جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے دین کو اس کے آپ تک پہنچائیں۔ تو ایک حج جتنا ثواب ہے، صبح کا جو ہے وہ کلاس مسلسل ہوا کرے گی، عصر کے بعد بھی جو ہے وہ ترتیب بنے گی، یا کسی اور نماز مغرب ٹائم جو ہے وہ ترتیب بنے گی۔ تو جب ترتیب بنے تو آپ اس کے اندر شامل ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑی نیکی تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، یہ سنت سے ہمیں ملتی ہے، تو انشاءاللہ قرآن اور سنت کا درس ہوا کرے گا اس مسجد کے اندر، تو آپ نے ضرور تشریف لانا ہے، اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا ہے اور درس ضرور سننا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن و سنت کے عین مطابق جو ہے وہ بیان ہوا کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ اس رمضان المبارک کے اندر بندہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا لے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 40 روز باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ نفاق سے بھی بالکل بری ہو جاتا ہے اور جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بندہ 40 دن مسلسل نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی زندگی کے اندر بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا، وہ نیکیاں کرتا رہے گا، اور منافقوں والا کام کبھی بھی نہیں اسے اللہ تعالیٰ اسے ہونے دے گا، اسے باز رکھے گا، اور جہنمیوں والا بھی کام اسے نہیں سرزد ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، وہ نیکیاں کرتا اس دنیا سے چلا جائے گا اور جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دن میں نے بس آخری بات ٹائم ہو گیا،
ایک دن میں نے تھوڑی سی مثال دی تھی کہ یہ ہمارا جو کہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر شیاطین جو ہیں وہ سارے جکڑ دیے جاتے ہیں، واقعی قید کر لیے جاتے ہیں واقعی، اور بندہ جو ہے وہ نیکی کی توفیق اسے مل جاتی ہے واقعی، لیکن پھر بھی جو ہے رمضان المبارک میں اتنے زیادہ ریٹ اور جھوٹ بول کی چیزیں، اور پھر ہم جو ہے گناہ نہیں چھوڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو گناہوں کا جو پیڈل ہے نا، پیڈل جیسے سائیکل کو پیڈل مارے نا بندہ زور سے تو پہیہ گھومتا ہے، اور اس کے بعد چھوڑ دے تو پھر بھی تھوڑی دیر آہستہ ہو جاتا ہے لیکن گھومتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ہم نے گناہوں کے پیڈل کو بڑی تیزی سے گھمانا شروع کیا ہوا ہے، اور پھر شیطان غائب بھی ہو جائے، قید بھی ہو جائے، پھر وہ پیڈل جو ہے جب ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں تو پھر بھی وہ پہیہ گناہ والا گھومتا رہتا ہے، وہ پیڈل گھومتا رہتا ہے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے گناہوں کو بریک لگانے کی۔ بریک جب لگے گی تو پھر پہیہ رک جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔